آج کے مسلمانوں کو اگر دیکھیں کہ اگر آج کے مسلمان یہ کہیں کہ بھئی ہم ساری باتوں کو بھول جاتے ہیں اور ہم یہاں پہ سقیفہ پر اجماع کر لیتے ہیں، تو آخر کیا مشکل پیش آتی ہے؟ یعنی مسلمان سارے مان جائیں، شیعہ بھی اس بات کو مان جائیں کہ ٹھیک ہے سقیفہ بنی ساعدہ ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہوا ہے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً 60 سالہ حیات طیبہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو لوگ فرقوں کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس موضوع کے اوپر متقدمین اور متاخرین علماء نے، اہل سنت علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ مختلف فرقوں کا آغاز کیوں ہوا، کون سا فرقہ کس زمانے میں شروع ہوا، اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں، اس کی پوری کہانی لکھی گئی ہے۔ اور اس موضوع پر جہاں میں نے ذکر کیا کہ جو پہلے زمانے کے اندر علماء ہیں انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں اور بعد کے علماء نے بھی۔ ابن حزم اندلسی نے کتاب لکھی ہے اس پہ، عبد القادر بغدادی نے، ابو زہرہ مصری نے کتاب لکھی ہے۔ بعد کے علماء میں آپ دیکھیں تو مختلف عنوانات سے اس پر گفتگو کی گئی ہے، اور اس موضوع پر ان لوگوں نے بھی کام کیا ہے ہمارے اہل سنت کے اندر کہ جنہوں نے دوسرے فرقوں کے لیے کوشش یہ کی ہے کہ ان کو باطل پہ ثابت کیا جائے اور اپنے فرقے کی جو تاریخ لکھی جائے تو اس کا ایک پورا سلسلہ سند بیان کریں کہ بھئی ہمارا فرقہ حق پر اس لیے ہے کہ ہمارے یہ دیکھیں ہمارا پورا ایک تاریخی تسلسل نظر آتا ہے اور ہم لوگ فلاں دور میں جا کے اس طرح صحابہ سے ملتے ہوئے رسول اللہ کے ساتھ متصل ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہم اہل سنت اس لیے ہیں یا ہم لوگ حق پر اس لیے ہیں کہ جناب ہم لوگ ہمارا ایک سند موجود ہے، ہمارا ایک سلسلہ ہے اور دوسرا فرقہ باطل ہے۔ تو اس ضمن کے اندر انہوں نے جو باطل گروہ ہیں، باطل فرقے ہیں، ان کی بھی پھر پوری ایک تاریخ بیان کی ہے کہ دیکھیں یہ قدریہ، روافض، جہمیہ، معتزلہ، یہ جو فرقے تھے یہ کس زمانے میں تھے، کس دور حکومت میں تھے، ان کے افکار و نظریات کیا ہیں اور یہ باطل کے اوپر کیوں ہیں اور ہم حق پر کیوں ہیں۔ تو اس پورے اس کہانیوں کو لکھا گیا ہے اور اس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ کتابیں موجود ہیں۔ ہمارے علماء نے ہی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا اختلاف ہے وہ خلافت کے معاملے میں ہے، خلافت کے معاملے پر ہے، اور امت میں سب سے زیادہ جو تلوار چلی ہے تو وہ اسی ایشو کے اوپر اٹھی ہے، اس خلافت کے معاملے پر۔ اور خلافت کا جو تعلق ہے یہ چونکہ یعنی کس کی خلافت کے اوپر زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے اور مسلمان کن کی خلافت کے اوپر باہم مناظرے کرتے رہے ہیں، تو یہ بات سب کو معلوم ہے کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ ایک پورا موضوع بن جاتا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تاریخی طور پر کیا ہے، آیا اس کے ساتھ نص ہے یا نص نہیں ہے، جو کچھ وہاں پر فیصلہ ہوا ہے اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ تو الغرض فرقوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جو طالب علم ہیں ان کے لیے آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کا تجزیہ کریں بیٹھ کر اور بہت ہی تحمل کے ساتھ ہم اس پر گفتگو کریں۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ہم جذباتی ہوں، ہم ایک دوسرے پر فتوے لگائیں یا ہم ایک دوسرے کی بات کو سننا ہی گوارا نہ کریں کہ بھئی یہ ہمدرد کیا بات کر رہا ہے، یا دوسرا جو سلفی عالم ہے یا دوسرے اہل سنت ہیں یا شیعہ ہیں ان کی بات کو ہی ہم نہ سنیں کہ آپ اس پر نہیں، میں تو سننا ہی نہیں چاہتا اس بات کو۔ بھائی اختلاف ہے نا، مجھ سے اکثر دوست حضرات یہ بات کرتے ہیں کہ ہمدرد بھائی آپ تو بین المذاہب مسالک ہمانگی کی بات کرتے ہیں، تو آخر یہ ان معاملات کو آپ کیوں چھیڑ دیتے ہیں؟ مثلا آپ خلافت، سقیفہ، غدیر، ان ایشوز کے اوپر آپ کیوں بات کرتے ہیں؟ تو میں ان کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ دوستو آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ چاہتے ہیں نا کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں نفرتوں کا خاتمہ ہو، یہ اس کی خواہش تو ہر ایک کرتا ہے، سب مسلمانوں کی یہ خواہش ہے اور اس کے لیے ایک بڑا بجٹ رکھا جاتا ہے، تنظیمیں اور جماعتیں بنی ہیں۔ یعنی آپ مسلمانوں میں دیکھ لیں جتنی بھی ہمارے ہاں جماعتیں بنتی ہیں ان کا جو ایجنڈا یا ان کا جو نعرہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا غلبہ، اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے۔ تمام جتنی بھی تنظیمیں بنی ہیں، کوئی خلافت کے لیے بنے یا اس کا کوئی جمہوری ایجنڈا ہو، مختلف جماعتیں مذہبی طور پر، سیاسی طور پر ہمارے ہاں جو موجود ہیں یا اسکالرز جنہوں نے کام کیا اس پہ، میں نام نہیں لینا چاہوں گا یہاں پر کسی جماعت کا،
تاکہ ہماری گفتگو کو کوئی خاص اپنی طرف رخ موڑ نہ لے، اور اس کو جرنل رکھنا چاہتا ہوں۔ تو ان سب کا مقصد یہ رہا ہے کہ ہم دین کو غالب کریں، غلبہ دین کی جدوجہد کرنے کے لیے۔ اب خواہ اس کا طریقہ وہ کوئی بھی مانے، خلافت کا مانے یا جمہوریت کا مانے، اس سے مجھے غرض نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ ہمارے ہاں اس کے لیے کوشش ہوتی ہے، یا تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ وہ سب کچھ، وہ کوشش کامیاب نہیں ہو رہی۔ تو اگر آپ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ میں ان اختلافی بات کو سامنے نہ پیش کروں، تو مجھے آپ پوری ایک تو علی وجہ الارض زمین کے اوپر ایسا کوئی اسکالر آپ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ جنہوں نے ان موضوعات پر بات نہ کی ہو اور وہ امت مسلمہ کے اندر وہ ان کی کمزوریوں کو درست کرنا چاہتا ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ بھائی مسلمانوں میں اتحاد ہو، مسلمانوں کو آپس میں اتحاد سے مراد یہاں پر یہ نہیں کہ سارے فرقوں کو آپ ایک کر دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ایسی کوشش ہونی چاہیے، اور یہ حماقت ہوگی کہ آپ کہیں کہ سارے فرقے ختم ہو جائیں یا سارے فرقے ایک ہو جائیں۔ اتحاد سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے اختلاف کو اپنی علمی بنیادوں کے اوپر رکھیں اور اس کو سیاسی جگہوں پر نہ لے کے جائیں۔ یعنی علمی بنیاد یہ ہے کہ ہم دلیل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ہم کتابوں کی شکل میں کوئی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، کوئی مناظرہ ہو سکتا ہے، گفتگو ہو سکتی ہے، آپس میں تبادلہ خیال ہو۔ اور سیاسی اختلاف یہ ہے کہ بھائی اس علمی بنیاد کے اوپر میں آپ کے خلاف کوئی موومنٹ شروع کر دوں، اس کو تو زمین پہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو تو وطن عزیز میں رہنے کا حق نہیں ہے، ان کو تو ہم بولنے کی آزادی نہیں دیں گے، ان کو تو بس چپ ہو جائیں یہ لوگ۔ تو یہ ہو جاتا ہے پھر سیاسی اختلاف، اور جس میں اکثر ہمارے ہاں جو معاملہ ہے وہ یہ ہو گیا کہ علمی اختلاف و سیاسی اختلاف تک آ گیا ہے۔ اور اسی میں پھر آپ ہمارے سارے مذہبی رہنماؤں کو، مذہبی طور پر جتنے بھی جو ادارے ہیں مذہبی، جو جس پہ مذہبیات پہ کام کرتے ہیں، وہ ایسے ہی اس راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ یار اگر آپ صرف علمی بنیادوں پہ رہے تو بہت اچھا ہے، اگر آپ ایتھیزم پہ بھی کام کرتے ہیں، آپ کسی بھی موضوع پہ کام کرتے ہیں، اور اگر آپ سیاسی بنیادوں پر آ جاتے ہیں، سڑکوں پر آ جاتے ہیں، آپ اس کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو جینے کا یا بولنے کا بالکل ہی حق ختم کر دیں۔ مثلا کسی جگہ پر آپ نے دیکھا کہ آپ کے مخالف فرقے کی ایک مسجد بن گئی ہے، تو اب آپ یہ کوشش کریں کہ میں رائے عامہ کو ہموار کروں اور اس کو وہاں سے ہٹا دوں، تو یہ پھر آ جاتا ہے سیاسی اختلاف پہ آ جاتا ہے۔ چھوڑ دیں، ایک شخص ایک کام کر رہا ہے، کتاب لکھ رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، آپ اس کو دلیل کے ساتھ بات کریں نا۔ آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے مجھے یہ ان نظریات سے اختلاف ہے، آئیے اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں اور بڑے احترام کے ساتھ، تو علمی طور پر یہ۔ اب اسی لیے اتحاد کی میں نے ڈیفینیشن کر دی کہ یہ بات اگر اس جگہ پر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ اتحاد مراد نہیں ہے اور اس سے مراد آپ کا کوئی سیاسی اتحاد ہے، تو پھر وہ اس میں، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ دوسرا ہر دو ایک دوسرے کے اندر ضم ہو جائے، انضمام ہو جائے فرقوں کا، تو وہ تعبیر غلط ہو سکتی ہے، اور وہ تعبیر اس کو پایہ تکمیل تک ہی نہیں پہنچ سکتی۔ اب یہاں پر آتے ہیں، تو اس لیے میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ کسی نہ تو پھر اس کو آغاز کرنا ہے، اور اس پر گفتگو کیے بغیر ان اختلافات پر آپ اس اتحاد کے فارمولے کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ کو دوا تب آپ کی کام کرے گی جب آپ مرض کا بتائیں گے، اور مرض کیا ہے مسلمانوں میں، یہ سارے معاملات ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب میں تو کسی فرقے پہ یقین نہیں کرتا، میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں اور میری دعوت یہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ اس سے بھی اگر بنیادی نظریات کا پوچھیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کسی فرقے کے ساتھ، یعنی آپ اس کو قریب کر دیں گے، یہ ہماری سوچ بن جاتی ہے۔ اور ایسا ہے بھی کہ آپ جن کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جن نصوص کو آپ سامنے پیش کرتے ہیں، وہ اس کا اثر آپ پر نظر آتا ہے۔ تو الغرض ضرورت یہ ہے کہ ہم تجزیہ کریں اور اس کا ایک مکمل انشراح قلب کے ساتھ، انشراح صدر کے ساتھ، اپنے دل سے ہر طرح کے تعصبات کو نکال کر اس فرقوں کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج جو مسلمان جس جگہ کے اوپر ہے اور اتنے سارے فرقے ہیں، آخر ان کا وجود کیسے ہوا، شروع زمانے سے لے کر آج تک کے دور تک ان ادوار کے اندر ان کا کیا فکری، نظری، سیاسی، سماجی اثر رہا ہے، اس میں تبدیلی ہوئی ہے، تغیر ہے، جو کچھ بھی ہے، ان کی اٹھان کیوں ہوئی، کس زمانے کے اندر یہ بلند ہوئے، کس زمانے کے اندر ان کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی۔ اور یہ تجزیہ ہمارا ہر قسم کے فرقہ وارانہ نقطہ نظر سے ہٹ کر خالص علمی تاریخی بنیادوں کے اوپر ہو۔
تو اس کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے. اور میرا یہ ان علمی لیکچرز میں سے آپ کے لیے فرقوں کی تاریخ کو اگر سمجھنا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اصولی بنیادوں کے اوپر یہ بہت کارآمد ہوگا، خاص طور پر ان طالب علموں کے لیے کہ جو فرقوں کی تاریخ کو بغیر کسی تعصب کے جاننا چاہتے ہیں. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ خلافت کے معاملے میں سب سے زیادہ اختلاف رہا ہے. میں اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرتا ہوں کہ آخر مسلمانوں میں اکثر جو زیادہ جو نفرت پیدا ہو جاتی ہے یا فرقوں کی بنیاد کے اوپر ہم دوسروں سے اختلاف کو برداشت ہی نہیں کر پاتے، اس میں کچھ غلط فہمیاں ہیں جو خاص طور پر ہمارے سنی علماء کی پیدا کردہ ہے. میں اکثر سنی علماء کی بات بھی اس لیے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کیونکہ میرا تعلق اہل سنت سے ہے. تعلیم، کلچر، ثقافت، اٹھنا بیٹھنا، معاشرت، خاندانی پس منظر، یہ سارا سنی بیک گراؤنڈ ہے. تو اس لیے میں جب بھی بات کروں گا تو سنی علماء کی کروں گا اور سنی اس حوالہ آپ کو دوں گا. اور یعنی پھر کوئی یہ نہ کہے کہ جناب آپ تو سنیوں میں ہی خرابی نکالتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ دوسرے فرقے کی بھی بات کریں. دوسرے فرقے پر بھی آئیں گے، لیکن جب انسان اپنے گھر سے آغاز کرتا ہے تو اس لیے میں مثالیں دیتے ہوئے اہل سنت کی بات کرتا ہوں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے. تو اگر ہم اہل سنت میں ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے علماء نے کچھ اصول ایسے بنائے. مثال کے طور پر ہمارے علماء نے کہا کہ جو بھی رسول اللہ کے زمانے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ اس کی آنکھوں نے سرکار کا دیدار کیا ہے تو اب وہ صحابی ہے. اور اس کے ساتھ یہ ڈیفینیشن کرتے ہوئے اور اسی ایمان کی حالت پر اس کا انتقال ہو، جو بھی تعریف ہے. صحابیت کے عنوان سے میرا ایک الگ لیکچر ہے، صحابی کون، صحابی، تابعی اور طلقاء قرآن و سنت کی روشنی میں، آپ وہ دیکھیے گا. تو ہم نے اس کے ساتھ کچھ چیزیں جوڑ لی ہیں چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھے یہ لوگ، اور انہوں نے رسالت مآب کا کلمہ پڑھا، آپ پر ایمان لے آئے. اب ہمارے علماء نے اس کے ساتھ ایک چیز یہ جوڑ لی جو نظریاتی طور پر ہے، جو یوں سمجھ لیں کہ ہمارے علماء نے اس کو ایک نام دیا، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ صحابی ہیں، یہ لفظ استعمال کیا صحابی، اب آپ صحابہ کے حوالے سے آپ ایسی گفتگو نہیں کر سکتے کہ جس گفتگو میں یہ بات معلوم ہوتی ہو کہ یہ اس صحابی سے کوئی مسٹیک ہو گئی، غلطی ہوئی ہے. یعنی جس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے کسی عمل کے اوپر آپ تنقید نہیں کر سکتے. الصحابۃ کلہم عدول کے عنوان سے محدثین نے ایک نظریہ پیش کیا، اس کو بعد میں پھر پھیلا دیا گیا. انہوں نے صرف حدیث کے اندر یہ کہا تھا کہ حدیث بیان کرنے کے اندر یہ ہمیشہ سچ بیان کرتے ہیں، اور صحابہ سے جو احادیث ہم قبول کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سارے عادل ہیں. اچھا، یہ الصحابۃ کلہم عدول کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی بھی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ مثلا ایک صحابی ہے، وہ 6 ہجری کے اندر غزوہ خیبر کے موقع پر اسلام قبول کرتا ہے، 7 ہجری میں اسلام قبول کرتا ہے. مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 7 ہجری میں اگر خیبر کے موقع پر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے تقریباً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سے اعلان نبوت کیا ہے، یعنی 13 سال مکہ کے اور 7 سال مدینہ کے آپ لگا لیں تو 20 سال بن جاتے ہیں. 20 سالہ نبوی زندگی کے اندر کہ جب اسلام مکی زندگی سے گزر گیا، جب اسلام مدینہ کے اندر بدر ہو چکا، خیبر، احد، خندق اور یہ تمام واقعات ہو گئے، اس بڑے عرصے کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً 60 سالہ حیات طیبہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے. 60 سالہ حیات طیبہ سے مراد میری 40 سال کی وہ زندگی بھی ہے کہ جس میں آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا. آپ نبی تو ہیں لیکن آپ نے اعلان نہیں کیا کہ میں نبی. غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل جو زندگی ہے حیات طیبہ 63 سالہ زندگی مکمل، اس میں صرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ 3 سال آخری کے آپ کو ملتے ہیں. تو 60 سالہ زندگی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شامل نہیں ہے، اس پہ نظر نہیں آتے. مطلب حقیقت ہے چونکہ اسلام انہوں نے خیبر کے موقع پہ قبول کیا ہے.
متواتر ہے یہ بات، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی زندگی کے اس واقعے کو بیان کریں کہ جس کے اندر وہ خود موجود نہیں ہے؟ مثلا مکہ کی زندگی کا کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں، مکہ کی زندگی کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اس زندگی کے اس موڑ کا واقعہ بیان کریں کہ جو 40 سالہ زندگی ہے، یا مکہ میں شیب ابی طالب سے کے متعلق کوئی روایت کر رہے ہیں، یا آپ کی چچا کے حوالے سے کوئی روایت آ رہی ہے۔ اب یہ بیان کون کر رہے ہیں؟ وہ شخص کر رہے ہیں کہ جو زندگی میں موجود نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس حصے میں نے آپ سے یہ سنا کہ آپ نے یہ فرمایا، یا وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں کہتے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، بلکہ وہ اس واقعے کو ڈائریکٹ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ ہوا۔ اب یہ بات تو ہمارے پاس آئی ہے، ہمارے ہاں محدثین کے سامنے جب یہ بات آئی، اس طرح کی حدیثیں آئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ صحابہ اس کو بیان کر رہے ہیں، اور صحابہ کے بارے میں صحابہ ہم یہ سمجھتے ہیں الصحابۃ کلھم عدول، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے اس بارے میں یہ بددیانتی سے کام نہیں لیں گے، لہٰذا یہ واقعہ بھی صحیح ہے۔ اور اس کو انہوں نے ایک اور اصطلاح دی، مراسیل الصحابہ، یعنی یہ صحابہ کی مرسلات ہیں، یہ قبول ہے۔ ایک عام مرسل تابعی ہے، مرسل تبع تابعی، مرسل علماء ہے، مراسیل فقہا ہے، لیکن جو مراسیل جو ہیں صحابہ کی ہیں، اس کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ صحابہ کرام اس کو نقل کر رہے ہیں، اور یہ لازمی بات ہے، یہ رسول اللہ کے زندگی کے اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ جس میں یہ خود موجود نہیں تھے، پھر بھی ہم اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں چونکہ یہ صحابی ہے۔ اب یہ علمی بنیادوں کے اوپر محدثین کے اس اصول کو اگر ہم پیش کرتے ہیں، میں چاہوں گا کہ اس پر ایک الگ سے ہمارا ایک علمی لیکچر ریکارڈ ہو، گفتگو ہو، مراسیل الصحابہ کے عنوان سے، کیونکہ اس میں میرے نزدیک یہ ہے کہ بہت سارے، یعنی ممکن ہے کہ یہ صحابی جہاں سے نقل کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود انہوں نے نہیں سنا، کیونکہ یہ اس زمانے میں نہیں تھے، اس واقعے کو صرف نقل کر رہے ہیں، اور انہوں نے کسی سے سنا ہو۔ اب وہ جو واسطہ درمیان میں غائب ہے، جس کا یہ صحابی ذکر نہیں کر رہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیوں یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے یہ واقعہ فلاں بندے سے سنا ہے؟ مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا کوئی اور شخص ہیں، صحابی ہے رضی اللہ عنہ، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کے معراج کے واقعے کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے چچا نے یہ کہا، یا آپ کے ان کے زندگی کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں، اس میں وہ موجود نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے لازمی بات ہے یہ بات کسی سے سنی ہوگی، چونکہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، مدینہ کے اندر یہ فرمایا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ اس واقعے کو ڈائریکٹ بیان کر رہے ہیں، اور تو انہوں نے کس سے سنی ہے یہ بات؟ انہوں نے یہ بات کہاں سے نقل کر رہے ہیں؟ وہ سورس کیا؟ خود تو یہ موجود نہیں تھے اس کا، اور پھر اس کو یہ بیان کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں اس کو نقل نہیں کر رہے ہمارے سامنے کہ بھائی میں نے کس سے سنی ہے؟ میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے سنی ہے، میں نے حضرت عمر سے سنی ہے، میں نے رضی اللہ عنہ، میں نے حضرت عثمان سے سنی ہے رضی اللہ عنہ، زبیر بن العوام سے سنی ہے، اور میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنی ہے، ابو ذر غفاری سے سنی ہے۔ درمیان میں وہ اشخاص کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہلے سالوں میں موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے ساتھ پہلے سالوں میں موجود نہیں تھے، وہ مثلا پہلے سالوں سے مراد میری یہ ہے کہ 1 2 3 4 سال میں، بلکہ رسول اللہ نے جب اعلان نبوت کیا سرکار رسالت مآب نے، تو نبوت کے تقریباً 6 سال بعد شیب ابی طالب سے پہلے ہی وہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور وہ شیب ابی طالب 6 نبوی کے اندر 7ویں نبوی کے اندر ہوئی ہے۔ 3 سال وہ شیب ابی طالب ہوئی، اور اس کے بعد یعنی 10 نبوی میں وہ محاصرہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی اعلان نبوت کرنے کے تقریباً 6-7 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بہت سارے صحابہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تو یہ تک کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے میں ہوں، اور 7 دن تک، صحیح بخاری کی روایت ہے، 7 دن تک حالت یہ رہی کہ میں ثلث الاسلام تھا، یعنی ہم 3 افراد ہی مسلمانوں میں سے ہم نے اسلام قبول کیا ہوا تھا۔
اور میں اکثر یعنی یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ، یہ حضرت خطیۃ الکبریٰ سلام اللہ عنہا رضی اللہ عنہ، یہاں پر امام علی کا میں ذکر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ امام علی کو اسلام کے اعلان کرنے کی اس لیے بھی ضرورت نہیں کہ وہ گھر والے ہیں، یعنی وہ رسول اللہ کے ساتھ پہلے دن سے ہی موجود ہیں. تو اس لیے اگر میں کسی جگہ پہ یہ بیان کروں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگ یہ ہیں اور ان میں کچھ لوگوں کا نام لوں، تو اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں امام علی علیہ السلام یا جناب ابو طالب علیہ السلام اس میں شامل اس لیے نہیں ہے، وہ پہلے سے مومنین ہیں، وہ پہلے سے اسلام کے اوپر ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعلان نبوت کے بعد انہوں نے اس میں آپ کے ساتھ دینی کاموں میں تعاون کیا ہے، مدد کی ہے، آپ کی نصرت کی ہے، آپ کے بھائی کے منزلے میں، آپ کے بھائی کی منزلت میں، جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اے علی تمہاری منزلت میرے ساتھ وہ ہے کہ جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی. تو اب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں جب آپ گفتگو کریں گے تو آپ ان کے اصحاب کے نام لیں گے، جناب یوشع کا یا دوسرے حضرات کا، ان کے ساتھیوں کا، ان کے شاگردوں کا. یہ نہیں کہیں گے حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت ہارون تو حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ شریک ہیں، قرآن مجید نے کہا کہ وہ ان کے ساتھ شریک ہے اس معاملے کے اندر. اور رسول اللہ نے نسبت دی ہے علی کی جناب ہارون کے ساتھ کہ تمہاری مثال ہارون کی طرح ہے، وہ جس طرح موسیٰ کے ساتھ قریب تھے اس طرح تم میرے ساتھ قریب ہو، میرے ساتھ تمہارا درجہ یہ ہے. تو الغرض یہاں پر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ صحابی اگر اس زمانے کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں تو وہ نام کیوں نہیں لے رہے یہاں پہ؟ اس کو ذرا دیکھنا ہوگا اور ہم اس پہ غور و فکر کریں کہ آخر اس کی کیا وجوہات ہوئیں. تو اس کو مراسیل صحابہ کہتے ہیں. انشاءاللہ اس پر میں الگ سے گفتگو کروں گا کہ اس کی کیا وجوہات ہوئی ہیں، کیا اس کی اسباب کیا ہوئے، اور کون کون سی روایات ایسی ہیں کہ جو مراسیل الصحابہ میں آتی ہیں، اور آیا وہ اس میں اس کے مضمون کو جب ہم دیکھیں تو وہ مضمون اس سے جو اخذ ہو رہا ہے وہ کس نوعیت کا ہے، کس درجے کا ہے. تو یہ الگ سے انشاءاللہ موضوع اس کے اوپر ریکارڈ کریں گے اور اپنے موضوع کو کنٹینیو کرتے ہیں. گفتگو میری طویل ہوگی اور یہ میں اس لیے اس کو آپ کے سامنے اس انداز کے اندر ریکارڈ کر رہا ہوں جو میرا عام لیکچر کا انداز ہے اس سے ہٹ کے، تاکہ ہم واقعات کا اس زمانے کے اندر صحیح طور پر تجزیہ کر سکیں، اور جلدی میں گفتگو کرنے کے بجائے کہ جلدی جناب اس زمانے میں یہ ہوا فلاں ہوا لہٰذا چپ ہو جاؤ، زبانیں بند کر دو، اس طرح گفتگو کرنے کے بجائے ہم تسلی کے ساتھ ایک جگہ بیٹھیں اور غور و فکر کریں، اور سارے فرقوں کی جو جس جگہ پر اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو حق سمجھتا رہے، لیکن ہم یہ بات کا حق رکھتے ہیں، ہمیں بھی اس بات کا مکمل حق موجود ہے کہ ہم اس زمانے کے اندر جو روایات ہمارے سامنے ہیں ان کی روشنی کے اندر ہم تجزیہ کر سکیں. تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ جب آپ اس دور کے فرقوں پر بات کریں گے تو علماء نے خلافت کے معاملے کو سامنے رکھا ہے. میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کرتا ہوں کہ ان ساری غلط فہمیوں کی جو وجہ بنی ہے وہ ہمارے ہاں کچھ ایسے نظریات ہیں کہ جو ہمارے علماء نے مزید ایڈ کیے ہیں. اس میں نے آپ کو مثال دی الصحابۃ کلہم عدول کی، مراسیل الصحابہ کی روایات کے اندر، اور وہاں پر ہمارے مثال کے طور پر صحابیت کی ڈیفینیشن میں کہ انہوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر جن لوگوں نے آپ پر ایمان لایا ان سب کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا، حالانکہ قرآن مجید ان کے طبقات بیان کرتا ہے. طبقات الصحابہ، صحابہ کے طبقات، صحابہ کی کیٹیگری. حبشہ سے پہلے مسلمان ہونے والے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اس وقت کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ جب ایک دو افراد تھے، سعد بن ابی وقاص جیسے لوگ. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بہت دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، حق کی طلب ان میں پہلے سے ہے فطرت کے طور پر، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی. اور پھر ان کے لیے رسول اللہ ایک الگ سے باقاعدہ ان کے لیے ایک سینٹر مقرر کرتے ہیں دار ارقم کے نام سے. مسجد حرام کو وہاں پہ جانے پہ پابندی ہے تو آپ دار ارقم میں آتے ہیں. دار ارقم میں لوگ الگ ہیں، حضرت حمزہ ہیں اور یہ لوگ. یہ ایک طبقہ ہے صحابہ میں. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو
جو اس کے بعد آیا ہے، حبشہ سے پہلے آیا. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اس زمانے میں مخالفت میں رہا ہے اور شدید مخالفت میں رہا ہے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. ان کی نفسیات، ان کے ساتھ بھی اپنی ایک قبائلی طور پر ایک ذہنیت ہے. قرآن ان کے حوالے سے کیا گفتگو کرتا ہے. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو ہجرت حبشہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا ہے، ایک اس کے بعد آئے ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو جناب ابو طالب علیہ السلام کی وصال کے بعد آئے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد آئے. کچھ وہ ہیں جو واقعہ طائف کے بعد. کچھ مکہ کے اندر، جب مکہ سے آپ نے ہجرت کی، اس کے بعد ہجرت حبشہ کسی نے کی ہے، کسی نے نہیں کی ہے. کسی نے ہجرت مدینہ نہیں کی، کسی نے پہلے کی ہے، تو یہ قرآن ان کے طبقات بیان کر رہا ہے. کچھ انفاق کرنے والے ہیں ہجرت حبشہ سے پہلے اور کچھ بعد میں. یہ سارے برابر نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے کہ جس نے پہلے انفاق اور قتال کیا اور جس نے بعد میں انفاق اور قتال کیا فتح کے بعد، وہ آپس میں برابر نہیں ہے. تو جب قرآن نے اس طرح سے ان میں ایک لکیر کھینچی ہے، اور سورہ توبہ میں بھی بیان کیا کہ مہاجرین و انصار ہیں، سابقون اولون ہیں، پھر تابعین باحسان ہیں، یعنی تابعین باحسان، احسان کے ساتھ پیروی کرنے والے. تو کن کی زندگی میں غیر احسان ہے، احسان نہیں ہے، یہ بات معلوم ہوگی. تو لہٰذا یہ کچھ اسی وجہ سے آپ مثلا ہمارے ہاں اگر شیعہ سنی اختلاف کو مطالعہ کیا جاتا ہے، آپ بات کریں شیعہ کے حوالے سے ناراضگی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ جن کو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ان کو، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحابہ ہیں، یعنی ان کو آپ اس کیٹیگری میں شمار کرتے ہیں، تو آپ ہمیں یہ تو بتائیں نا کہ کس کیٹیگری میں. قرآن مجید نے جو بیان کیے ہیں طبقات، اس میں یہ کن جگہ کے اوپر آتے ہیں؟ تو اگر ہم اس سارے معاملے کو اس طرح نہیں سمجھیں گے تو پھر وہی غلط فہمی ہمارے دماغوں میں پیدا ہوتی رہے گی، اور اسی طرح ہم دوسرے سے دور بھی رہیں گے اور نفرت بھی کریں گے. تو علمی بنیادوں کے اوپر سمجھنا ضروری ہے. فرقے کیوں پیدا ہوئے اور کب سے پیدا ہوئے؟ خلافت کا معاملہ ہے، لیکن اس خلافت کے اندر بھی نقطہ نظر کیا ہے؟ کیوں نقطہ نظر پیدا ہوئے؟ مثلا سارے کے سارے اکٹھے کیوں نہیں ہوگا اور سب نے اس بات کو کیوں نہیں مان لیا؟ ساری امت مسلمہ نے، سارے مسلمانوں نے، کہ ٹھیک ہے جو کچھ سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے، آج کے بعد ہم سب اسی کو مانیں گے. اور اس موقع پر بنی ہاشم موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصال فرمائے، پردہ فرمائے، ابھی آپ کا وصال ہوا ہے اور یہاں سقیفہ ہوا ہے. یا آپ یوں سمجھ لیں کہ سقیفہ کے بعد جو لوگ ہیں وہ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. آج کے مسلمانوں کو اگر دیکھیں، کہ اگر آج کے مسلمان یہ کہیں کہ بھئی ہم ساری باتوں کو بھول جاتے ہیں اور ہم یہاں پہ سقیفہ پر اجماع کر لیتے ہیں، تو آخر کیا مشکل پیش آتی ہے؟ یعنی مسلمان سارے مان جائیں، شیعہ بھی اس بات کو مان جائیں کہ ٹھیک ہے سقیفہ بنی ساعدہ ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہوا ہے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. کیوں نہیں مان رہے شیعہ حضرات اس کو؟ ان کے ساتھ کیا مسئلہ کیا پیش آ رہا ہے؟ کیا وجوہات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ سقیفہ سے چونکہ یہ آغاز ہوا ہے تو آج جو فرقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو ہی ہم نے ماننا ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے جانا ہوگا، اور پہلے جانا ہے تو لازمی بات یہ ہے آپ نے کہیں نہ کہیں سے آغاز لینا ہے، سٹارٹ لینا ہے. اسی وجہ سے مسلمانوں میں اس وقت جتنے بھی افکار ہیں، حتیٰ کہ جو قرآنسٹ ہیں، جو اپنے آپ کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید ہی واحد ذریعہ ہے اور اس کے علاوہ جو تشریح دین کی آپ حدیثوں سے روایات کے ساتھ نہیں لیں گے، اور یہ صرف تاریخی باتیں، یعنی حدیثوں کی حجیت کے قائل جو لوگ نہیں بھی ہیں. ایک تو وہ ہے نا کہ جو کہتے ہوں کہ بھائی ہاں ہم اس حدیث کو مانیں گے، اس حدیث کو نہیں مانیں گے، ہمارا فوکس اصل تو وہ ہے کہ جو قرآن مجید کی آیات ہو، لیکن ہم حدیثوں کو بھی مان لیتے ہیں. لیکن خالص میں ان لوگوں کی بات کہہ رہا ہوں کہ جو حدیثوں کو بالکل نہیں مانتے، وہ صرف کہتے ہیں کہ بھائی صرف قرآن کی بات آپ کریں، جنہیں اہل القرآن کہا جاتا ہے. اور اس کے مختلف ہمارے ہاں علماء رہے ہیں جنہوں نے اس کا آغاز کیا. ایسے لوگ بھی اگر بات کریں تو یہ بھی کہیں نہ کہیں ان کی فکر اس زمانے کے ساتھ ملتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی ان سے بھی آپ اس حوالے سے کچھ
معلومات لینا چاہیں گے کہ بھائی ثقیفہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، غدیر کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے، تو آپ کو گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. کہیں گے تو یہ سب باتیں کہ یہ روایات کے اوپر جتنی بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں یہ ایرانیوں نے لکھی ہیں اور اس کے پیچھے وہی افکار و نظریات تھے. لیکن بھائی آپ کے پاس یہ باتیں کہاں سے آ گئی؟ آپ اگر ان موضوعات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، ان تاریخی واقعات کو کر رہے ہیں، تو تاریخی اعتبار سے بھی اگر ہم اس کا تحلیل اور تجزیہ کرتے ہیں تو وہ جو دوسری روایات ہیں ان کو آپ یکسر مسترد کیسے کر دیں گے؟ اور پھر یہاں پر قرآن مجید کی جو آیات ہیں، تو اس لیے کوئی بھی ہو مسلمانوں کے اندر گروہ، وہ ان دونوں سے باہر نہیں نکلے گا. کن دونوں سے باہر؟ غدیر خم اور ثقیفہ بنی ساعدہ. مسلمانوں کے تمام فرقے وہ آ کر یہیں سے پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان دو کے ساتھ ہی یوں سمجھ لیں کہ یہاں سے ان فرقوں کا وجود ہوا، ان کی ثقافتی، تاریخی، سماجی اور جو نظریاتی طور پر جو ان کی اٹھان ہے کہ ایک جگہ کے اوپر آپ کو نظر آئے گا ایک گروہ جیسے زیدیہ، اثنا عشریہ، اسماعیلیہ اور ان کے ساتھ ملحق جتنے بھی جو گروہ ہیں شیعہ کے، وہ آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ کہیں گے کہ بھائی غدیر خم سے ہم استدلال کرتے ہیں. اور اہل سنت کتابوں کے اندر بھی آپ کو بہت ساری جگہوں کے اوپر یہ نظر آئے گا کہ استدلال کرنے والے، جیسے ہمارے ہاں صوفیہ ہیں، صوفیہ بنیادی طور پر وہی غدیر خم سے استدلال کرنے والے تھے، لیکن بعد کے اندر بعد زمانے میں جب سیاسی طور پر بہت جبر ہوا تو انہوں نے اس کو باطنی خلافت کا عنوان دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ٹھیک ہے، ہم سیاسی معاملات میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے اور یہ ان سارے معاملات میں اور ہم حکومت کے اعتاب میں نہیں آنا چاہتے، تو ٹھیک ہے ہم اس کو باطنی خلافت پہ چلا دیتے ہیں اور ہم خانقاہ تک محدود کر دیتے ہیں. اور وہ جو غدیر خم کا میدانی اس کی تشریح و تعبیر تھی کہ نہیں، ایک فرقے کے طور پر بھرپور انداز کے اندر آپ اس کا اعلان کریں، اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہوئے آپ اس بات کو مانیں، اقرار کریں. صوفیہ نے اس کو باطنی خلافت تک محدود کر دی اور آج کے اندر بھی ہے. اسی لیے صوفی وہ بیک وقت وہ اپنے آپ کو سنیت میں بھی رکھ لیتا ہے اور شیعہ کے ہاں بھی وہ قبول ہو جاتا ہے. صوفیوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غدیر خم سے ایک فکر، کچھ لوگ اپنے آپ کو غدیر خم سے انہوں نے جوڑ دیا. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں جو اپنے آپ کو خلافت کے عنوان میں خلافت کے عنوان پہ گفتگو کرتے ہیں یا شورائی سسٹم کو قبول کرتے ہیں، تو وہ ثقیفہ کے ساتھ لازمی بات ہے کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو ہوا ہے اس کی بات کرتے ہوئے اور خود کو وہاں سے جوڑتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی سنیت اور شیعت وہ کیا ہے؟ ایک طرف آپ غدیر لے لیں اور ایک طرف آپ ثقیفہ لے لیں، یہیں سے آگے پھر سارے افکار نکلتے ہیں. سارے جتنی بھی افکار ہیں وہ یہیں سے پیدا ہوئے ہیں. بعد کے زمانوں میں آپ مثلا جب خلافت آگے بڑھتی ہے تو امام علی علیہ السلام نے بھی غدیر کو کوفہ کے اندر اپنی استدلال کرتے ہوئے غدیر خم بہت سارے لوگوں کو یاد دلایا، صحابہ کرام کو یاد دلایا، بلکہ جمل کے موقع پر حضرت طلحہ کو یاد دلایا رضی اللہ عنہ. تو غدیر یعنی اس زمانے میں اس طور پر وہ لی جاتی تھی کہ اس سے خلافت کا استدلال کیا جائے. کہنے کا مقصد یہ. تو اب میرے سوال یہی ہے کہ آخر یہ شیعہ حضرات اس کے اوپر اتفاق کیوں نہیں کر لیتے اور کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم ثقیفہ کو مان لیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کچھ اور بھی ہے. تو جو معاملہ ہے وہ کہتے ہی ہیں کہ ہمارے پاس نصوص ہیں، ہمارے پاس ایسے نصوص ہیں کہ جن بنیادوں کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام ان کی خلافت کو ہم مانتے ہیں اور ثقیفہ بنی ساعدہ کو ہم خلافت کے طور پر قبول نہیں کر پاتے. اور یہاں یہ بات مجھے اس طرح بھی سمجھ میں آئی ہے کہ ہمارے اہل سنت کی جتنی بھی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں یا آپ بھی مطالعہ کریں گے جو اختلافات پر لکھی ہوئی ہیں، یا بخاری مسلم کے اندر جہاں پر حدیث الاستخلاف ذکر ہے، خلیفہ بنانا کہ حضرت ابوبکر نے خلیفہ بنایا یا حضرت عمر نے خلیفہ بنایا، اس کی شروحات میں جس نے گفتگو کی ہے سب نے یہ لکھا ہے کہ اہل سنت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے
کہ ہم خلافت کو منسوس نہیں مانتے، ہم خلافت کو نص نہیں مانتے، یعنی ہمارے ہاں کسی خلیفہ کے اوپر نص موجود نہیں ہے۔ ہم اہل سنت، سنی وہ ہوگا کہ جو، یعنی نص سے مراد یہ ہے قرآن مجید کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان خلافت کے حوالے سے کہ میں اس دنیا سے پردہ فرما رہا ہوں، میرے بعد تم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنی ہے، یہ تمہارے خلیفہ ہیں، سقیفہ کے اندر تم سب جمع ہو جانا، اور اس موقع کے اوپر تم نے حضرت ابوبکر کی بیعت کرنی ہے، میں اپنا جانشین ان کو نامزد کر کے جا رہا ہوں۔ اہل سنت کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ نہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اوپر نص موجود ہے، نہ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر علیہ السلام۔ یہ اہل سنت یعنی سنیت بنیادی طور پر یہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے سامنے کچھ اور نظریہ پیش کرتا ہے کہ نہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے نص موجود ہے، تو وہ سنی فکر نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ غلو کر رہا ہوگا، اس کو آپ سنی کتابی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کتاب سے وہ یہ بات کر رہا ہے۔ تو اہل سنت تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس کوئی نص موجود نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی کتاب کے اندر کوئی واضح نص نہیں ہے۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس نص موجود ہے۔ اس لیے آپ کو، یعنی ہم سنی حضرات کی میں بات کروں تو ہمیں شیعہ سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ تم سقیفہ کے اوپر واپس آ جاؤ، بلکہ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اگر وہ کوئی نص پیش کر رہے ہیں تو اس پہ ہم غور و فکر کریں۔ یعنی شیعہ اگر ہمارے سامنے یہ نص پیش کرتے ہیں کہ بھائی غدیر ہے اور غدیر کے اندر رسول اللہ نے خلیفہ بنایا، یا اس سے یہ استدلال ہوتا ہے، یا قرآن مجید یا ان کے ہاں جس طرح سے استدلالات ہیں، ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس تو کوئی نص ہی موجود نہیں ہے نا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو خلافت ہوئی ہے اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی قرآن و سنت کی دلیل موجود نہیں ہے۔ ہاں جو کچھ ہوا ہے اس کو ہم قبول کرتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے انہوں نے قبول کیا، اور امت کے اختلاف کے موقع پر، اس موقع پر، اور بعد میں امام علی علیہ السلام نے ان کے ساتھ مصالحانہ رویہ اختیار کیا، صلح کیے۔ تو اس لیے ہم یہاں پر اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بعد میں جو کچھ منعقد ہوا ہے اس کو ہم اجماع کے طور پر بھی مان لیں، ہمارے لیے ایک دلیل بن جاتی ہے، لیکن اس پہ رسول کی نص تو یہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا ہم نے اعتراف کر لیا ہے۔ لہٰذا اب ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس ایک ہی رستہ ہے کہ ہم شیعہ کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ جو دلیل پیش کر رہے ہیں وہ کس بنیاد کے اوپر ہے، آپ کی دلیل کی کیا، کس درجے کی آپ کی دلیل ہے، مطلب وہ قرآن کی ہے، حدیث کی ہے، حدیث بھی ہے تو وہ متواتر ہے یا مشہور ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، کس موقع پر ہے، اہل سنت کتابوں میں ہے یا شیعہ کتابوں میں ہے، شیعہ کتابوں میں بھی اگر ہے تو اس کی کیا، اس کی وثوقیت ہے، کس اعتبار سے اس میں راوی کس درجے کے لوگ ہیں، یہ ساری ہم ان کے ساتھ بحث کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ کہیں کہ تم سارے شیعہ یہاں پر آ کر اجماع کر جاؤ۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمیں اس بات پر کوئی حق نہیں پہنچتا، اس لیے کہ وہ سقیفہ کے حوالے سے ہم نے پہلے ہی ایک بات مان لی ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بات ہم نے قبول کر لی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم نے اس کو قبول کر لیا کہ ہمارے پاس اس کی مشروعیت پر کوئی نص قرآنی یا حدیثی قرآن و سنت سے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ دیگر نصوص ہیں، نصوص سے مراد دیگر جو اشارے ہیں وہ، لیکن وہ آپ اس کی تائید میں پیش کرتے ہیں، اس کی اساس کے اندر، بنیاد کے اندر نہیں رکھتے۔ اور یہ سارے جتنے بھی ہمارے اہل سنت کے فرقے اور گروہ ہیں، یہ یوں سمجھ لیں کہ یہیں سے سقیفہ کے بعد وہ ان کی ایک اٹھان ہوتی ہے، ان کی ایک پیدائش ہوتی ہے۔ یہاں میں سلفیت پہ بات کر لوں۔ سلفیت میں آپ سمجھتے ہوں گے شاید سلفیت اس بات کا نام ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے ظاہری طور پر نصوص پہ، اسی کو مان لینے پر اکتفا کر لینا، یا جو کچھ ظاہری نصوص میں آپ کو حدیثوں سے نظر آ جاتی ہے تو اسی پر اکتفا کر لینا، اور اس کے علاوہ کچھ اور افکار و نظریات نہیں ہیں سلفیت میں، تو یہ آپ سلفیت کو نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ مثلا اگر آپ سلفیت کی اس کی تاریخ میں اترتے ہیں، اہل الحدیث کا طبقہ، اچھا اہل الحدیث سے مراد آج کا یہ اہل حدیث فرقہ نہیں، یعنی اہل الحدیث محدثین سمجھ لیں، ان کو پہلے زمانے میں اہل الحدیث ہی کہا جاتا تھا۔ وہ محدثین کا ایک طبقہ ہے کہ جو شروع زمانے سے جو یہ کہتا ہے کہ ہم صرف اس بات کو قبول کریں گے کہ جو قرآن مجید کی نص سے معلوم ہو، جو حدیث سے معلوم ہو۔ پھر اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں
کچھ لوگ تھوڑا سا اضافہ یہ ہوا سلفیت کے عنوان سے، انہوں نے کہا کہ جو پہلے زمانے کے علماء تھے سلفی تھے، ان کے جو افکار و نظریات تھے ہمارے بھی وہی ہیں، جیسے احمد بن حنبل، جیسے بربہاری، یا جیسے عبداللہ بن احمد بن حنبل، یا آجوری، یا شاطبی، یا اس طرح کے متقدمین میں سے متاخرین میں ابن تیمیہ، محمد بن عبد الوہاب نجدی، یا ابن حسین ابن جبرین، یہ سلفیت جو ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی جو ان علماء نے پہلے کہا ہوا ہے نا، ہم اس کو بھی مان لیں گے، ہم یہ بھی قبول کر لیں گے کہ ٹھیک ہے، چونکہ یہ لوگ صحابہ کی بات کو ماننے والے ہیں تو لہٰذا ان کی بات کو ماننا یا ان کی تشریح کو ہم مانیں گے. تو یہ ایک خاص فکر کہلائی سلفیت. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سلفیت اس بات کا نام ہے کہ صرف اور صرف آپ نے ہاتھ کیسے باندھا ہے نماز میں، یا آمین بالجہر کہنا ہے یا نہیں کہنا؟ سلفیت کیا ہے آپ کے نزدیک؟ سلفیت کا تعلق حکومت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سلفیت بنیادی طور پر جس زمانے کے اندر یہ شروع ہوئی، احمد بن حنبل، متوکل عباسی، اس زمانے میں دیگر فرقوں کے مقابلے میں جو سلفی حضرات، جو محدثین نے حکومت کے حوالے سے ریاست اور خلافت کے عنوان پر جو گفتگو کی ہے، جس طرح انہوں نے پیش کیا ہے اسلامی فکر کو، وہ سلفیت کہلاتی ہے. یہ پھر بعد میں دیگر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ آپ نے داڑھی ماشاءاللہ وہ کتنی لمبی رکھنی ہے یا نہیں رکھنی، مونچھوں کا پس کرنا یا نہیں کرنا، یا تشبہ بالفساق یا تشبہ باہل البدع، یا اسی طرح اچھا یہ بھی تشبہ باہل البدع، یہ بھی اس زمانے کی حکومتی مسائل سے جڑے ہوئے، خلافت کے ساتھ چیزیں جڑی ہیں. تو سلفیت بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ ان کے اگر آپ ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو یہ سارے نظریات در حقیقت اس زمانے کے اندر جو ریاست کے اندر، حکومت کے اندر ان کا رہنا ہے، نہیں رہنا ہے، اہل البیت کی طرف رہنا ہے، یا آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، شیعہ کی طرف جانا ہے، یا اس سے الگ تھلگ رہنا ہے، کس جانب آپ نے خود کو پیش کرنا ہے. تو سلفیت حقیقت میں اس زمانے میں یہ رہی. انہوں نے کہا کہ ولی الامر کی مطلق اطاعت، جو بھی ہمارے اوپر ولی الامر آ جائے گا ہم نے اس کی مطلق اطاعت کرنی ہے، اور اطاعت مطلقہ ہر اعتبار سے کہ ولی الامر کے خلاف آپ نہیں بات کر سکتے. اس کے یہ افکار و نظریات تھے، سارا اس کا تعلق یہیں پہ جڑا. پھر اس میں پھر بعد میں چھوٹے موٹے اضافے ہوئے ہیں، اور پھر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور پھر جو فرقے ہوئے ہیں تو ان کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے. حتیٰ کہ جو یہ ارتداد کا لفظ ہے، یہ بھی اس کا تعلق زیادہ طور پر سیاسی مخالفت سے یہ باہر نکلا ہے. ارتداد یعنی آپ کے جس خلیفہ اور حکمران کے ساتھ اختلاف ہو گیا، اس میں پھر آگے بعد کے زمانے میں حجاج بن یوسف، عبد الملک بن مروان، وہ کوشش کیا ہوئی کہ اس کے اوپر ارتداد کا لفظ چسپا کر کے، چونکہ اس نے ریاست سے یہ کیا ہے تو اس پہ ارتداد کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اس کو پھر ایک شرعی اصطلاح قرار دے دیا گیا. جتنی بھی ہمارے ہاں آپ فقہا کی، الحمدللہ عز وجل میں نے چونکہ فقہ حنفی کو سبقاً پڑھا ہے تو مجھے یہ اس کی گہرائی میں اترا ہوں. تو کتاب السیر والجہاد، کتاب المغازی، حدیث کی کتابوں میں اگر آپ مطالعہ کریں کتاب المغازی کا، فقہا کی کتابوں کے اندر مغازی کے عنوان سے جو ابحاث ہیں اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اس وقت کے حاکم سے جو اختلافات ہوئے اس کے نتیجے میں یہ ساری اصطلاحات وضع ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی. آپ کو نظر آئے گا کہ اچھا اس نے یہ کام کیا تو اچھا اس کے بارے میں یہ حکم ہے، اچھا فوراً اس کے اوپر حکم لگا دیے گئے. تو سلفیت کا بھی ایک یوں سمجھ لیں کہ خلافت کے مسئلے سے جڑا. خوارج کیوں پیدا ہوئے؟ اسی خلافت کے عنوان سے پیدا ہوئے، خلافت کے اندر اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوئے، خلافت کے حوالے سے ان کی کچھ افکار و نظریات ہیں. وہ بھی شرعیت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یعنی خوارج کو اور خوارج سے جتنے بھی ملحق ہیں وہ بھی نص نہیں مانتے. وہ بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ کسی ایک کے بارے میں منصوص ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نص وارد ہوئی، نہیں، نص نہیں مانتے. اہل سنت کے ہاں بھی یہی ہے. اور خوارج اسی وجہ سے میں سنیت اور شیعت میں جو بنیادی طور پر جو فرق کرتی ہے بات، اب خوارج کو بھی اس کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں اہل سنت میں، کیونکہ ہر وہ شخص سنی ہے کہ جو خلافت کو منصوص نہیں مانتا، اور ہر وہ شخص اس کے لیے آپ شیعہ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ جو غدیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور یہاں پر بھی میں یہ واضح کر دوں کہ شیعہ سے مراد یہاں پر مخصوص طرح کا شیعہ نہیں ہے، نہ ہی مخصوص طرح کا سنی ہے. ایک چیز یعنی ہمیں
واضح ہونی چاہیے. چونکہ ہمارا یہ مطالعہ، ہمارا یہ جو تجزیہ ہے یہ فرقہ وارانہ نقطہ نظر سے نہیں ہے، تو آپ فرقے کے اعتبار سے اس کو نہ لیجئے گا، نہ ہی سنی لفظ کو نہ ہی شیعہ لفظ کو، بنیادی فکر کے اعتبار سے لیں. تو بنیادی فکر اہل سنت کی یہی کہ یہ خلافت منصوص نہیں ہے، شیعہ کی یہ ہے کہ یہ خلافت منصوص ہے. یہاں پر نص قائم ہے، اور غدیر کی نص ہے، اور اس سے پہلے بھی کچھ ان کے پاس نصوص موجود ہیں جس سے وہ استدلال کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ خوارج کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی منصوص نہیں مانتے. اسی طرح آپ قدریہ، جہمیہ، مجسمہ، مشبہہ، جبریہ، عقیدہ جبر، عقیدہ قدر، یہ عقائد کیوں نکلے ہیں؟ جہمیت ایک لفظ آتا ہے، میں یہ واضح کرتا چلوں کہ انسان کو ایمان کے ساتھ اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو وہ گناہ کوئی نقصان نہیں دے گا، بالآخر اس نے جنت میں جانا ہے. یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے، یعنی اطمینان کا، کہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کو بڑے سے بڑا گناہ کوئی نقصان نہیں دے گا. اس عقیدے کی میں تھوڑا سا آپ کو واضح کرتا چلوں کہ کس طرح سے اپنے علاقے کے اوپر موجود مذہبی اور سیاسی غلبے اور اس زمانے کی فرقہ وارانہ تاریخ کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے. کس طور پر؟ مثلا اچھا یہ دوسرے فرقوں کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. مثلا کسی علاقے کے آپ کو سنی نظر آئیں گے کہ وہ بڑے، ان کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ نظر و نیاز بھی جہاں کر رہے ہیں، وہ جہاں پہ میلاد بھی کر رہے ہیں، مزارات پہ بھی جا رہے ہیں. کچھ علاقوں کے اندر وہ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت اہتمام کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ علاقوں کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ ٹھیک ہے، وہ اپنی دنیا کو بھی چلاتے ہیں، دین کو بھی چلاتے ہیں. یہ ہر گروہ کے اندر ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ صرف سنیوں کے اعتبار سے دیکھیں، شیعہ میں بھی اسی طرح آپ کو نظر آئیں گے. کچھ لوگ بہت زیادہ مذہب کے ساتھ وابستہ ہیں، کچھ نہیں. کچھ صرف محرم کے دنوں میں آپ کو نظر آتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو سال کے 12 مہینوں میں اور 24 جو ہے نا گھنٹوں کے اندر وہ اپنے آپ کو شامل لگتے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے، یہ انسانی نفسیات اور مزاج کے اعتبار سے. اسی طرح یہ جو جہمیت ہے، اس زمانے کے بھی فرقوں کو آپ دیکھیں تو وہ آپ کو شہروں کے اعتبار سے تقسیم نظر آئیں گے. بصرہ کے اندر موجود جو ناسبیت ہے وہ بڑی تیز ہے. دمشق کے اندر جو موجود ہے وہ اس سے اوپر لیول کی. بغداد کے اندر جو ناسبیت ہے وہ ذرا کم لیول کی ہے. ناسبیت میں اس زمانے کے اندر جو دمشق کے اندر ہیں اس کا کوئی اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس درجے کے، یعنی ایسا بڑا ناسبی وہاں پر موجود ہے یزید، کہ اس سے مطلب وہ اہل البیت کا قتل کرنے والا ہے، شہید کرنے والا ہے. حجاج بن یوسف یہ آپ کو نظر آتا ہے بصرہ کے اندر ثقیف سے آ کر، اور بغداد کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں متوکل عباسی. لیکن کچھ ناسبی ایسے اپنے شہروں کے اندر جو ایسے لوگ ہیں، اگر وہ ناسبی بھی آئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہے، چونکہ ایک شہر کے اوپر سیاسی اعتبار سے کچھ دوسرے حضرات کا غلبہ تھا تو وہ کم درجے میں آپ کو نظر آتے ہیں. جس طرح آپ کو شیعوں کے اندر نظر آئے گا، غلو کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں تو آپ کو مثلا آپ کو کوفہ کے اندر ہر طرح کے لوگ ملیں گے. مخلصین بھی نظر آئیں گے، آپ کو منافقین بھی دکھائی دیں گے، غالی بھی نظر آئیں گے، اور انتہائی درجے کے آپ کو رفس کے اندر بھی نظر آئیں گے. یہ اس زمانے کے اندر فرق ہے. تو جہمیہ کا میں بتا رہا تھا، بعض حضرات نے جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جہمی کہا ہے، جہمی، جہنمی نہیں، استغفر اللہ، جہمی، جیم ہا میم، یہ عقیدہ. اور اس لفظ کے پیچھے میں نے آپ کو کہانی بتا دی کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کوئی بھی گناہ ہو آپ کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. تو اس کے دو تعلق ہے. اگر یہ کچھ لوگ مثلا کوفہ کے اندر یہ نظریہ بیان کر رہے ہیں تو ان کی مراد کچھ اور ہے، اور اگر یہی نظریہ کچھ لوگ دمشق میں بیان کر رہے ہیں تو ان کی مراد کچھ اور ہے. مثلا ایسے لوگ ہیں کہ جو کوفہ کے اندر اس بات کو کرتے تو ان کی مراد یہ تھی کہ آپ ایمان کے اوپر ہیں، خالص آپ شخص ہیں، آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بہتر ہے، آپ زندگی کے اندر کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ گناہ آپ کے ساتھ ہو گئے تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا. یہ کوفہ کے اندر، کوفہ میں رہنے والے لوگوں کا یہ خیال تھا، کچھ لوگوں کا. ابو حنیفہ کو اگر جہمی شمار کرنا بھی ہے تو وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی مذائقہ نہیں، اور یہ سب کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. دمشق کے اندر اگر کوئی اسی بات کو بیان کرے گا
اسی نظریے کو، تو آپ دیکھیں گے پورا پس منظر چینج ہو جائے گا. مثلا ایک شخص دمشق کے اندر یزید کے زمانے میں یا عبد الملک بن مروان کے دور میں اس نظریے کو بیان کرتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کے اوپر کسی بھی طرح سے آپ کو کوئی بھی گناہ کرتے رہیں، کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ کرے، آپ کو کچھ نقصان نہیں ہوگا آخرت کے اندر. اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے؟ جہمیت. تو اس اعتبار سے پھر فرقے جہاں پر بیان ہو رہے ہیں وہاں کے مزاج کا بھی پھر ایک بڑا اثر ہے. اس کا بڑا اثر نظر آئے گا. وہ شخص اپنے علاقے سے خالی نہیں ہوتا، اپنے علاقے کے مزاج سے. آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں، آپ اس کو اپنے دور میں دیکھ لیں، اس کو قدیم زمانے کے اندر دیکھیں، وہ خالی نہیں ہوگا. تو آپ لہٰذا اس میں فرق کریں گے. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ بھائی یہ عقیدہ رکھنے والا شخص کس علاقے سے یہ بات بیان کر رہا ہے، کس سٹی سے یہ بیان کر رہا ہے، کس دور میں یہ بات اس معاملے کو یہ واضح کر رہا ہے کہ آیا وہ یزید کا زمانہ ہے، وہ دور عبد الملک بن مروان، ہشام بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک، کس کا زمانہ ہے. تو فرقوں کا جو وجود ہوا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یا تو یہ جتنے بھی فرقے ہیں اس کے بعد غدیر و ثقیفہ کے ساتھ جڑے ہوئے. مثلا غدیر کے اندر میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز میں اس کو کبھی بھی سنی اور شیعہ کے عنوان سے اس کا مطالعہ ہی نہ کریں. اس کو آپ نے مطالعہ یہ کرنا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت چاہیے. میں ان سارے فرقوں میں سے ہر ایک فرقہ کہہ رہا ہے میں حق پر ہوں، سنی کہہ رہا ہے میں حق پر ہوں، شیعہ کہہ رہے ہیں میں حق پر ہوں. یا اللہ ہدایت کہاں ہے؟ یا اللہ یہ بات تو ٹھیک ہے میرے رب، اور اس کو میں مانتا ہوں کہ میرے پاس یہ حدیث کی کتاب ہے اور اس میں غدیر کا واقعہ بھی ہے، ثقیفہ بھی لکھا ہوا ہے. یا اللہ میرے دل کو اس پہ کھول دے، اور اس سے متعلق جتنے بھی وسوسے ڈالے جاتے ہیں یا اللہ مجھے ان وسوسوں سے دور کر دے. یعنی کم از کم یہ بات تو ایک سنی کے اعتبار سے مجھے یہ بات ماننی پڑ رہی ہے کہ غدیر میں رسول اللہ کی شخصیت، رسول اللہ کی ذات، وہ خود بنفس نفیس شریک ہے. اور آپ نے امام علی علیہ السلام کے لیے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی المولا اللہم وال من والا وعاد من عاد. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا ثقیفہ میں تو نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر مستزاد یہ کہ ہمارے علماء نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی ہمارے پاس کوئی نص موجود نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی نص موجود نہیں. ہمارے علماء نے یہ بات کہہ دی. تو اب میں ایک سنی، میں ایمان کے اوپر آنا چاہتا ہوں. یعنی میں ایک سنی، میں یہ چاہتا ہوں کہ خالص، جس طرح قرآن نے کہا ہے سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تمہارا نام تم مومن ہو، تو میں اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں. اس لیے مجھے ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا. تو غدیر کو آپ نے سمجھنا ہوگا نا، آپ غدیر کے اوپر آئے. لہٰذا یہ فرقوں سے اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں جب ہم تجزیہ کریں گے، یہ فرقے وجود میں آئے ایک ایک کرتے ہوئے آپ سارے لیتے جائیں. مثلا آپ اس کے بعد میں جیسے ہمارے ہاں 19ویں صدی کے اندر 1867 میں جو فرقہ دیوبند وجود میں آیا، یہ 19ویں صدی کی مثال ہے. دیوبند کو آپ الگ سے شمار نہیں کر سکتے. دیوبند کو آپ کو سلفیوں کے ساتھ رکھنا ہوگا، کیونکہ بالآخر یعنی صرف اس میں اختلاف ہے کہ بھائی ہاتھ کہاں باندھنا ہے کہاں چھوڑنا ہے. یہ تو اختلاف فروعی اختلاف ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو اصل اختلاف ہے خلافت کا، اس معاملے میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک ہی نظر آئے گا، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. خلافت کے عنوان سے وہابیوں میں، دیوبندیوں میں، ایون کہ اس عنوان سے آپ کو بریلویوں میں بھی کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. میں یہ بریلویوں کے حوالے سے، یعنی یہ صوفی کے ساتھ بھی ایک اعتبار سے جڑے ہوئے ہیں اور بریلوی ایک اعتبار سے سلفیوں کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. سلفیت اگر آپ اس خلافت کے عنوان سے گفتگو کریں تو بریلویوں کو بھی آپ کو یہاں شامل کرنا ہوگا. آپ یہ کہیں گے کہ بھائی اس جگہ پر یہ ایک ساتھ ہے. اور آپ تصوف کے اعتبار سے دیکھیں، جس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ عملی زندگی کے اندر، تو ٹھیک ہے بریلویوں میں ایک تھوڑا آپ کو نظر آئے گا کہ صوفیزم ہے، جڑے ہوئے ہیں، تھوڑا نرمی ان کے اندر ہے. وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے آج میرے خیال میں وہ شدت میں جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. تو یہ اصل مسئلہ وہ خلافت کا ہے، اور اسی کے بعد وہ آگے سارے فرقوں کا وجود ہوا ہے.
اسی سے پھر آگے جتنے بھی جو نظریات ہیں، افکار ہیں، وہ سارے آگے پھیلے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے، اگلا حصہ اس کا پھر اس میں اس سے آگے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔